الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کیا۔ انہی نعمتوں میں عقل سلیم جیسی بڑی نعمت عطا کی تاکہ ہم اس عقل سے برائی اور بھلائی میں فرق کر سکیں اور سیدھے راہ کی طرف ہم اپنا راستہ طے کر سکیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔ الغرض اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص سید المرسلین خاتم النبیین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و سامعات، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ایک حقیقت ہے،
ایک کڑوا سچ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو اس بات سے تسلیم کرنا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، نہ نبیوں کو اس سے چھٹکارا ہے، نہ ولیوں کو اس سے چھٹکارا ہے، نہ ہی ہم جیسے گنہگاروں کو اس سے چھٹکارا ہے۔ کیا مرد، کیا خواتین، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب کو اس کی لپیٹ میں آنا ہی ہے، اور ایک تلخ کڑوا جام ہے جس کو مجھے اور آپ کو پینا پڑے گا، اور وہ ہے موت۔ موت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ ہم دنیا کی کتنی بھی جائیداد دے کر اللہ سے اس سے چھٹکارا چاہیں گے تب بھی ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، یہاں تک کہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بھی موت آنی ہے، اور ماؤں کے گودوں میں سوئے ہوئے بچوں کو بھی موت آنی ہے، نوجوان کو بھی موت آنے والی ہے، اور ضعیف العمر انسان کو بھی موت آنے والی ہے۔ الغرض موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ موت ایک کڑوا سچ ہے، حقیقت ہے، اس کو ہم کیا ہے بھول نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو جائیں، وہاں پر بھی اللہ کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ مضبوط قلعے کی دیواریں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اس کے دروازے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اور اس کی کھڑکیاں ہم کتنی مضبوط کیوں نہ بنا لیں، ہر جگہ اللہ کا یہ فیصلہ آ کر رہے گا، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرشتہ اس کے رب کے حکم میں نہ ایک لحظے کی تاخیر کرتا ہے اور نہ ایک لحظہ پہلے یہ کام کرتا ہے۔ وقت مقررہ پر وہ فرشتہ اللہ کا حکم بجا لاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہٹا کٹا انسان موت کے چنگل میں آ جاتا ہے، اور اس طرح گر جاتا ہے کہ نہ وہ اپنی انگلی تک حرکت کر سکتا ہے۔ یہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہر ایک کو موت آنے والی ہے، ہر جاندار کو موت آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 پر 5 میں کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے بدلے قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے، اور جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حقیقت میں واقعتاً یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے کوئی آنے والا جانے والا نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں کم کرنے اور موت کی یاد کو اپنے دلوں میں بسانے کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائی ہے، اور یہ پیغام سنایا ہے کہ اے طاقتوروں کی جماعت، اے امیروں کی جماعت، اے غریبوں کی جماعت، تم میں سے کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں۔ اس میں کیا گورا، کیا کالا، کیا گڈھا، کیا لمبا، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر کوئی اس کے لپیٹ میں آنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہماری موت کب آنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ لقمان سورہ نمبر 30 پر 1 آیت نمبر 30 پر 4 میں بیان کیا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔
تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور تم میں سے کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین کی ہی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والی، خبر رکھنے والی ہے۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں مریں گے، کب مریں گے، کس حال میں مریں گے، لیکن مرنا تو ضروری ہے، موت آنا تو سب کے لیے ضروری ہے۔ اس میں والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، سب ہیں، سب کو موت آنے والی ہے، سب مرنا ہے، ایک دن سب یہاں سے جانا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں مستقل طور پر، ابدی طور پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں مسافر ہیں، ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جب وقت آئے گا تو ہمارا سفر شروع ہو جائے گا، اور وہ وقت آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو سفر کی تیاری کرنا ہے، اس کا زیادہ راہ جمع کرنا ہے، بہترین توشہ جمع کرنا ہے۔ اگر اس سفر میں ہمارے ساتھ اچھا توشہ نہ ہو تو وہ سفر ہمارے لیے بڑے ہی کٹھن سفر محسوس ہوگا اور بڑا ہی دشوار سفر محسوس ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے جسم میں، ہماری اس جسم میں جو روح چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی اس توشے کی تیاری کر لیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اس کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری کے سلسلے میں ایک بہترین پیغام سنا رہا ہے۔ سورۃ المنافقون، سورہ نمبر 64 یعنی 64، آیت نمبر 10 اور 11 میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں سنو، اللہ کی راہ میں اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آنا جائے۔ جب تمہاری موت آئے گی وہ کہنے لگے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، الٰہ العالمین، اے میرے رب، مجھے تھوڑی دیر کی اور مہلت دیتا تو میں نیکی کرتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی نیکی کر کے، خیرات کر کے اپنے آپ کو صالحین میں سے بنا کر آتا، لیکن مجھے تو نے بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کسی شخص کے بارے میں جب فیصلہ آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں، اور اس کے اوپر وہ فیصلہ آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے، بہترین جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بہت بڑا پیغام سنایا گیا، وہ یہ کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے، موت آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانی لگا کر تیاری کی جائے، موت آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت اس طرح کریں، اس طرح کریں، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے۔ موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی عبادت صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف حرمت والے مہینوں کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف بقرعید میں خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت ہماری ایک ایک سانس سے جڑی ہوئی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آخری سانس تک اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کا حامی و ناصر نہ بنائیں، اس کا شریک نہ بنائیں، اس کے ساتھ مددگار نہ بنائیں، اس کا سہارا نہ بنائیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو
شروع سے آخر تک چلاتا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، بچوں کے اندر جان پھونکنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور انہی نفوس میں سے روح کو قبض کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمیں زندگی دینے والی ذات اللہ کی ذات، ہمیں موت دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ ہم اللہ سے زندگی مانگ کر لائے اور یہاں آ کر یہ زندگیاں غیر اللہ کے لیے اگر لگا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا خیانت ہے۔ اس طرح کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ موت کسی کو دستک دے کر نہیں آتی، موت کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی۔ کتنا بڑا وی آئی پی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا حسین و جمیل انسان کیوں نہ ہو، حسب و نسب والی خاتون کیوں نہ ہو، موت اس کے پاس جب آتی ہے کسی قسم کا اعلان نہیں ہوتا، کسی قسم کا دستک نہیں ہوتا، آ جاتی ہے تو پھر سارے ماحول کو سناٹا کر کے چلی جاتی ہے، سارے گھر کے سکون کو، خوشیوں کو برباد کر کے یہ موت انسان کو لے جاتی ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کریں، موت کی تیاری کریں، اللہ سے محبت رکھیں، اللہ سے ملاقات کی محبت رکھیں۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ جو بندے اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اللہ کی ملاقات کو، اللہ ایسے بندوں کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق کی روایت ہے، حدیث نمبر 6140 پر 3، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی لقاء سے، اللہ کے ملنے سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے، احب اللقاء الی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، اس کی لقاء کو، اس کی ملاقات کو محبت کرتا ہے، اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے، اللہ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا جب تک ہم دنیا میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ملاقات سے ہم جینا چرائیں، اللہ کی ملاقات کو پسند کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں سے میرا اور آپ کا شمار فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تیاری کیا کرتے تھے، وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ شک نہیں ہے کہ آپ سارے انبیاء کے امام ہیں، امت کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام محمود میں ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی، رات میں ان کی نیند اڑ جاتی، رات میں انہیں نیند نہیں آتی۔ لہذا اس ضمن میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کی حدیث ہے، حدیث نمبر 974، یعنی 974۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اس میں ذکر کیا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلتے چلتے، یعنی تیز رفتار سے چلتے چلتے بقیع قبرستان پہنچتے ہیں، اور بقیع قبرستان میں قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے مومن کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، مومنوں کے گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے حق میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ تم تک پہنچ چکا ہے، اور اللہ چاہے تو ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اللہ چاہے تو ہمارا بھی سفر تمہاری طرف شروع ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بقیع غرقد میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یعنی بقیع غرقد مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے، اس قبرستان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کی فکر ان کے ذہن میں آتی تو رات میں نیند اڑ جاتی تھی۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ کیا کبھی ہم نے موت کے بارے میں سوچا ہے؟
دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کبھی ہم نے موت کو غور کیا ہے؟ موت کے اوپر غور کیا ہے؟ موت کے سلسلے میں فکر کی ہے یا موت کو یاد کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دنیا میں اتنے مصروف ہم ہو گئے، اتنے مگن ہم ہو گئے کہ اب ہمیں موت کو یاد کرنے کی فرصت نہیں، ہمیں موت کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں سے ہمیں بچاتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے اللہ سے جوڑتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے شریعت کا پابند بناتی ہے۔ اور موت کو یاد کرنے والا انسان مومن کہلاتا ہے، مومنوں کی صفت ہوتی ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الذکر ہادم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی وہذا حدیث حسن صحیح۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جو ترمذی شریف لکھنے والے کتاب کو لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو حسن اور صحیح بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے میرے امت کے لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ میرے بھائیوں، کیا ہم موت کو کثرت سے یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا، فرمایا میں قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں قبرستان کی طرف بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ہم اپنے آبا و اجداد کو جب قبرستان لے جاتے ہیں، انہیں دفن کر کے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قبرستان جانے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ پھر ہم میں سے کوئی گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں ہم قبرستان چلے جاتے ہیں۔ کسی کے انتقال کے علاوہ ہم قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہماری دنیا میں جو خواہشات ہیں، ان خواہشات میں روک پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ سے محبت جڑ جاتی ہے، اور آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ہم میں سے کوئی بھائی یہ غلط مطلب نہ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی قبروں کی زیارت کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ قبرستان جائیں، وہاں کے قبروں میں مدفون لوگوں کے اوپر چادریں چڑھائیں، بتیاں لگائیں اور ناریل وغیرہ کا مسئلہ وہاں کھڑا کریں، فاتحہ خوانی ہو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قبروں کی زیارت کا، قبرستان کی زیارت کا مطلب یہ ہے وہاں جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں غور و فکر کریں کہ یہ جو صاحب قبر ہے، قبر میں جو پڑا ہوا ہے، یہ ایک زمانے میں ہٹا کٹا چلتا پھرتا ایک نوجوان تھا، اس کی طاقت کا روب و دبدبا زمین پر برپا تھا، اور یہ لوگوں کے درمیان کتنی اونچی شان کے ساتھ پھرتا تھا، آج کتنا عاجز ہو کر پڑا ہوا ہے، آج کتنا عاجز ہو کر وہ پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سوچ کر کیا ہے اپنے آپ کو آخرت سے قریب کرنا، یہ قبرستان کی زیارت کا مقصد ہے، قبروں کی زیارت کا مقصد ہے۔ قبروں کی زیارت کا مقصد یہ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کر غلط رسومات کیے جائیں، بدعات و خرافات کیے جائیں، اور ان ولیوں کے نام پر، ان قبر والوں کے نام پر عرس میلے لگائیں اور جھنڈے کنڈے کی دعوتیں کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ موت کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ہم کلمہ گو مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مشرک ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے دلدل میں پھنسے جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم کے گڑھے کے قریب جا چکا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے حق میں جہنم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارا نہ جائے۔ غوث اعظم اگر کوئی ہے اللہ،
دستگیر اگر کوئی ہے اللہ، حاجت روا کوئی ہے اللہ، مشکل کشا اگر کوئی ہے اللہ، داتا کوئی ہے اللہ، مشکلوں کی نیا پار کرنے والا کوئی ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی پیر میں، کسی ولی میں، کسی نبی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مشکل کو سدھار سکے، تمہاری بگڑی بنا سکے، تمہیں نفع نقصان کا مالک بنا سکے۔ یہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، وہ صرف میرے رب کے اندر وہ طاقت ہے، اللہ کے اندر وہ طاقت ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں اپنا مال برباد کر رہے ہیں؟ کہاں اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے مال کی جان کی قربانیاں لگا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر بکروں کی نظر و نیاز، فاتحہ کی نظر و نیاز، فلاں امام کی نظر و نیاز کہتے ہوئے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے یارو، میرے پیارو، ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ یہ لوگ تمہیں چوری کر رہے ہیں، کچھ چوری کرنا سکھا رہے ہیں، تمہارے ایمان پر، تمہارے عقائد پر، تمہارے اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے جو پیغام قرآن میں سنایا ہے اس پیغام کی اطاعت و فرما برداری کرنا میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کریں گے، چاہے تم اللہ کے اس طریقے سے ہٹ کر اللہ کے لیے مسجد بھی بنا لیں، وہ مسجد بھی اللہ قابل قبول نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تیاری، موت کی تیاریوں میں سب سے پہلی تیاری اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کو سلامت رکھیں، عقیدہ ایسا بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عقیدہ ایسے بنائیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، عقیدہ ایسے بنائیں جیسے تابعین اعظام و تابعین اعظام رحمہم اللہ کا، عقیدہ ایسے بنائیں جیسے سلف صالحین رحمہ اللہ کا، عقیدہ ایسے بنائیں جیسے ائمہ اربعہ کا، عقیدہ ایسے بنائیں جیسے ہمارے دین کے مضبوط محدث و فقہا گزرے ہیں۔ ایسا عقیدہ بنانا چاہیے۔ ایسا عقیدہ نہ بنائیں جو مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہو، ایک پھونک سے وہ جال ٹوٹ جائے۔ ایسے عقیدے اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری میں دوسری تیاری اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر چکے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں جس عبادت سے اللہ راضی ہو جائے، جس عبادت سے اللہ خوش ہو جائے، جس عبادت سے اللہ تمہیں انعامات کا مستحق بنا دے، جس عبادت سے اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنا لے، اور اس عبادت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری جو کچھ مشکلیں ہیں اس کو پار لگا دے، خوشیوں میں بدل دے۔ ایسی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ اللہ کو ایسی عبادت کوئی پسند نہیں ہے جس عبادت میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور دوسروں کو بھی غوث بنایا جائے۔ ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے جس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو دستگیر مانا جائے۔ میرے بھائیو، عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی یہ پیغام دیا، یعنی خواتین سے کہا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ دوسروں کے لیے جائز ہوتا تو پھر بیوی کے لیے جائز ہوتا کہ اس کی شوہر کے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیا مطلب؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ درگاہوں، مزاروں، اولیاء کے نام پر، ولیوں کے نام پر، آستانوں پر سجدے نہیں کیے جاتے۔ یہ تعظیم والے، ادب والے سجدے جو کچھ ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ یہ ہماری پیشانی دوسروں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، سجدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ اور عبادت ایسی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی، ایسی عبادت کرنا چاہیے۔ ہماری عبادتیں کیسی پھیکی بھوندی قسم کی، ہماری عبادتوں میں کوئی جان نہیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس احساس سے پڑھتے ہیں کہ آج میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، اس طرح ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، 100 روپے کی نوٹ ڈالتے ہیں تو 18 سوال کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے ایسی عبادتیں۔ اور عبادت کریں جب تک تمہیں موت نہ آئے، عبادت کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری میں تیسری تیاری اپنے اخلاق کو سدھاریں،
اپنے اخلاق کو سدھاریں، سب کے درمیان معزز بنیں، سب کے بنیں، سب کے پیارے بنیں، سب سے اچھے بنیں۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل مومن کون ہے؟ دیکھیے مومنوں میں بھی افضل کون؟ افضل مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیریکٹرز اچھے ہوں، جو اچھا آدمی اخلاق والا ہے وہ سب سے بہترین مومن ہے، افضل مومن ہے۔ لہذا اخلاق کو سدھاریں۔ اب اخلاق میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو توڑتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمتوں سے اسے دور کر دیتا ہے۔ لہذا رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں بیٹھی ہر خاتون، ہر بہن اس بات کو سن لے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جو بھی رشتوں کو توڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے رحمتوں کو اٹھا لے گا، برکتوں کو اٹھا لے گا۔ اور دوسری چیز، قطع تعلق نہ کریں، کسی سے بات نہ چھوڑیں۔ اگر بات چھوڑنا بھی ہے نصیحت کے طور پر، اصلاح کے طور پر، 3 دن سے زائد بات نہ چھوڑیں۔ 3 دن سے زائد بات چھوڑنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہم سالہ سال بات نہیں کرتے ہیں، اور ہم کیا ہے زندگی بھر اسے سلام تک نہیں کرتے، لیکن جب اچانک موت آ جائے، کوئی انتقال ہو جائے، اس کے گھر میں اس کی میت رکھی گئی ہے، ہم روتے ہوئے چلاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ایسا تھا ویسا تھا، میرا دل کا پیارا تھا وہ تھا۔ جب تک زندہ ہے تو نے اسے سلام تک نہیں کیا، اب وہ مر گیا تو پھر رونے کا تماشا مچا رہا ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے۔ جب زندہ ہیں تب انسان کی قدر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ یہاں کتنی بہنیں بیٹھی ہیں جن کے دلوں میں نڑند بھاوجوں کے اختلاف، دیورانی جٹھانیوں کے اختلافات، ساس بہو کے اختلافات، ہمارے بھائیوں کے درمیان بھی بہت سارے اختلافات زندگی میں آتے ہیں، لیکن زندگی ہی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف زندگی میں آتا ہے لیکن زندگی ہی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ان اختلافات کی چکر میں پڑ کر ہم کیا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا چھوڑ دیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کرنا چھوڑ دیے، اور یہ دشمنیاں ہمارے بچوں میں نسل در نسل چلتی چلی جائیں گی۔ لہذا اخلاق کا سدھار بہت ضروری ہے۔ مرنے سے پہلے ایسے اخلاق بنائیں تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں کیا انسان تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد لوگ خوش نہیں ہونا چاہیے، ایسے بدترین اخلاق لے کر اللہ کے پاس نہ جائیں۔ مرا اچھا ہوا، یہ جب تک تھا دنیا میں لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اپنے زبان سے، اپنی باتوں سے، اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی طاقت سے، اپنے ظلم سے یہ لوگوں کو کیا ہے ظلم کا شکار بناتا تھا۔ لہذا یہ چلا گیا اچھا ہوا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ لوگ اس طرح کے کلمات ہمارے حق میں نہ بولیں، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اخلاق کو سدھاریں، اچھے بنائیں۔ اور میرے بھائیوں، موت کی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین کی آیت میں یہی پیغام دیا ہے کہ موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، پتہ نہیں موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ اور زیادہ صدقات کرنا یہ ہمارے اوپر مصیبتوں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، ہم نے صدقہ کیا، وہ صدقے کی نیکی جا کر اس پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا صدقہ و خیرات کریں۔ رمضان المبارک کا یہ بہترین مہینہ ہے، موت کی تیاریوں میں سے بہت ساری تیاریاں ہیں میرے بھائیوں، یہاں اب وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن سمجھ جائیں جہاں تک ہو سکے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، سبقت کر جائیں۔ ہم غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کروں گا، سال کے 11 مہینے ہم گناہوں کی چکی میں پسے جاتے ہیں، گناہوں کی چکی میں زندگی گزار دیتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو 2-3 دن کے بعد پھر رمضان میں مسجدوں سے ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان کے آخری عشرے میں تیاری کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، طاق راتوں میں اللہ سے بخشش مانگیں گے، اور طاق راتیں جب آتی ہیں محنت، یعنی ایسی محنت ہم کرتے ہیں جو رات میں کیا ہے سستی اور تھکاوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا غلبہ یا پھر ہمارے نفس کا غلبہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ اتنی تھکاوٹ لے کر اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، عبادت میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا، تو جب عبادت میں خشوع و خضوع نہیں تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جا سو جا،
اس کے بعد طاق راتوں میں ہم جا کر سو جاتے ہیں، نہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، نہ اللہ سے بخشش کرواتے ہیں، اور ایسے ہی ایسے دیکھتے ہی دیکھتے، دیکھیے ابھی آدھے رمضان کو ہم پہنچ چکے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان بھی ہم سے گزر جائے گا، نکل جائے گا، پھر ہماری وہی حالت آتی ہے جو پہلے رہتی تھی، اب بھی وہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کا معاملہ نہ کریں، وقت کا انتظار نہ کریں، وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا، وقت چلتا رہے گا، تمہیں کاٹے گا، وقت تمہیں برباد کر سکتا ہے اور تمہیں سدھار بھی سکتا ہے وقت۔ جو آدمی وقت کو غنیمت جانے گا، اس کا فائدہ اٹھائے گا، وہ آدمی، اس کو وقت کیا ہے، اس آدمی کو بہترین بنائے گا، اور جو آدمی وقت کی قدر نہیں کرے گا تو پھر وقت اس کو برباد کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیں، تراویح میں حصہ لیں۔ تراویح صرف ایک مہینہ چلتی ہیں، اس میں بھی ہمارے سامنے دنیا بھر کے عذر پیش آتے ہیں اور ہم تراویح سے نکل جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، چاہے تراویح سنت ہو، نفل ہو، جو بھی ہو، وہ بات کی بات، لیکن رمضان میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ایک مہینے کے لیے پڑھی جاتی ہے، سال بھر کے لیے نہیں۔ اب اس ایک مہینے میں بھی ہم سستی کا شکار رہیں گے، نفل ہے چھوڑیں گے تو ثواب نہیں، گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، اس طرح کہہ کر نکل جانا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ مانگیں۔ رمضان کا مہینہ ہم سے گزرنے کو ہے، اس کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنی بخشش کروائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ساری عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں صحت عاجلہ و کاملہ اور دائمہ عطا فرما، انہیں ان مرض سے نجات عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں اللہ انہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں اللہ انہیں زندگی بھر کے لیے نمازی بنا، نماز کا پابند بنا، عابد بنا، زاہد بنا، متقی بنا۔ اے اللہ صحیح معنی میں باعمل مسلمان ہو کر زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں تو ہیں تیرے بندے ہیں، تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو بہترین معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو توحید کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھائی ہمارے شرک کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں صحیح ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہمیں انہیں سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بھائی اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے لیے نیک و صالح خوبصورت جوڑے نصیب فرما، انہیں اچھی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کا روشن مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن بنا، تابناک بنا، عمدہ بنا، سکون والا بنا، اطمینان والا بنا، حلال روزی والا بنا، نمازیوں والا روشن مستقبل اللہ ہمارے بچوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اہل و عیال پر جو کچھ بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو ان سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، وبائی بیماریاں، امراض، جس قسم کے بھی امراض ہوں اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں تیری خوشنودی کی خاطر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، تیری رضامندی کی خاطر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری عبادتوں میں سستی ہے، ہماری عبادتوں میں غلطیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں بگاڑ ہے، ہماری عبادتوں میں ریا ہے، ہماری عبادتوں میں تکبر ہے، ہماری عبادتوں میں پھیکا پن ہے، لیکن ہم یہ عبادتیں صرف تیرے لیے کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ریاکاری، حسد، غرور، تکبر، گھمنڈ جیسی بری خصلتوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، متحد بنا، پیار و محبت کے ساتھ رہنے والے بنا، نفرتوں سے اللہ ہمیں دور رکھ، عداوتوں سے دور رکھ، حاسدوں کے حسد سے دور رکھ، باغیوں کے بغض سے دور رکھ۔ اے اللہ شرارت پسندوں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے حق میں ہمیشہ خیر و بھلائی کے فیصلے فرما، ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما، تیرے وحدانیت کے اقرار کرنے والے، تیری توحید کا علم بردار سب کو بنا۔ اے اللہ تیری توحید کا اعلان کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، جب تک دنیا میں رکھ توحید کی حالت میں رکھ، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔